نہیں تو نہیں، یہ کہیں کہ کرنل صاحب پچھلی مرتبہ غیر حاضر کیوں تھے، یہ پہ یہاں سے کذب کدھر تھے آپ؟ سر ایسا تھا کہ مجھے نا بلایا گیا تھا میر پور خاص اچھا جی، اور کراچی میں، تو انہوں نے وہاں صرف خاص لوگوں کو ہی بلاتے ہیں میر پور خاص میں، یا عام آدمی بھی وہاں جا سکتا ہے؟ میں بھی عام آدمی ہوں سر، میں کوئی خاص آدمی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایئر ٹکٹ بھیجی تھی مجھے، دونوں نے مل کے. اچھا جی. تو پہلے میں یہاں سے کراچی گیا، لینڈ کیا کراچی میں، وہاں سے میرے ایک دوست نے مجھے پک اپ کیا اور مجھے ڈرائیو ہو کے بٹھا دیا، اور میں وہاں سے 2 گھنٹوں میں حیدرآباد پہنچ گیا. ماشاء اللہ سڑکیں، ایک پروگرام میں ہم کہہ رہے تھے کہ جی سڑکوں پہ بات کر رہے تھے، سڑکیں ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی بہتری بھی آئی ہے. تو ماشاء اللہ پیسے پہلے بہت دیر لگتی تھی، لیکن اب 2 گھنٹے میں آپ کراچی سے حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں. اچھا، میں نے حیدرآباد 3 سال جی ہر سیٹرڈے سنڈے جاتا رہا ہوں، حیدرآباد سے کراچی، حیدرآباد سے کراچی. کتنی دیر لگتی تھی؟ اب تو یاد بھی نہیں. ویسے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں جو تلخ باتیں میں عام طور پہ جو ہے بھول جاتا ہوں. آج ہماری مہمان ہیں جی ساتھ اور فرزانہ صاحبہ، تو ان کا تعارف کرنل صاحب کروائیں گے یا خود ہی کرائیں گی؟ وہ میرے خیال میں چونکہ میری پہلی یہاں پہ آمد ہے تو میں خود ہی تھوڑا سا بتا دوں. اور پہلے تو یہ ہے کہ میں بہت ہی اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہی ہوں. آپ سب ماشاءاللہ اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے کوئی بہتر گالی نہیں ملی ہمارے لیے. تو میرا ویسے فرزانہ جبار کہلاتی ہوں ایجوکیشن سیکٹر میں، اور چونکہ میں براڈ کاسٹر بھی ہوں، اسلام آباد ریڈیو سے پروگرام بھی کرتی ہوں، تو وہاں فرزانہ سید کے نام سے مجھے پہچانا جاتا ہے. بیسیکلی تو میں نے ایجوکیشن میں کام کیا ہے. اور یہ سید لگا کے آئندہ اپنے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا کہ میں بہت شکریہ سر. میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے اس چیز کا. ہاں نہیں، اور ہمیں گناہگار نہ کیجیے. جی بہت لوگ بہت عزت دیتے ہیں، مطلب عزت کے قابل ہو بھی نہ کوئی تب بھی دیتے ہیں. نام ہی میں عزت ہے جی، بس اس میں آگے چلیں. تو میں جو ہے زیادہ میری زندگی کا عرصہ یمن میں گزرا جی، پڑھنے کے فوراً بعد میں چلی گئی وہاں. میں نے پاکستان یہ جو یمن کے حالات ہیں اس کی وجوہات یہی تو نہیں کہیں. اب آپ دیکھیں اتنے سارے سالوں تک وہاں پہ اتنا کچھ کیا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہونی تھی نا. تو وہاں میں نے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ سٹارٹ کیا کام کرنا، اور پھر 2000 میں نے وہاں اپنا سکول سٹارٹ کیا ماشاءاللہ، کیونکہ وہاں انگلش میڈیم سکول نہیں تھے، اور عربوں کو جو ہے پڑھائی کا شوق نہیں ہے، انگریزی بولنے کا شوق ہے. یعنی ان کی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ اکثر کہتے رہتے ہیں پرابلم آف پروننسیشن. ہاں پروننسیشن، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ انگریزی میں ان کو علم ملے. اچھا جی. وہ اسپوکن چاہتے ہیں کہ ان کو بولنی آ جائے انگریزی. تو وہاں پہ انگلش میڈیم سکولز نہیں تھے، تو وہاں کے ہی لوگوں نے جو مجھے جانتے تھے، کیونکہ ان کے بچوں کو میں نے پڑھایا بھی تھا، ایز اے پرنسپل بھی کام کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیے. جب میں نے ڈیسائیڈ کیا ایک وقت پہ کہ بس میں واپس جاؤں، پھر میں نے وہاں اپنا ایک انگلش میڈیم اسکول. کیسا رہا تجربہ اس کا؟ بہت اچھا رہا، کیونکہ وہ پہلا انگلش میڈیم پرائیویٹ اسکول تھا، اور وہ تقریباً 13 سال میں نے چلایا. اور اے لیول کو انٹروڈیوس کیا وہاں پہ، کیونکہ ان کی ضرورت وہ ایگزامز تھے. ان کی اپنی منسٹری آف ایجوکیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں، اور پاکستان ایمبیسی ان کو فیڈرل بورڈ کے ایگزامز بھی کرواتی تھی. اور پھر او لیول کو سٹارٹ کیا. اور وہاں سب سے اچھی بات جو ہوئی میرے کام کرنے کے لیے کہ انہوں نے ایک انویسٹمنٹ اتھارٹی بنائی. آل ادر عربس اب تو خیر چینج ہو رہے ہیں لاز، وہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی وکیل نہ کریں یا اپنا وہ بندہ نہ ساتھ وہاں کا لوکل رکھیں، آپ بزنس نہیں کر سکتے تھے، کفیل نہ رکھیں. لیکن انہوں نے اسٹارٹ کیا کہ آپ انڈیپینڈنٹلی ایز اے فارینر کام کر سکتے ہیں، ایز اے فارن انویسٹمنٹ وہاں پہ کام. تو میں نے ایز فرسٹ پاکستانی ویمن اپنا اسکول اسٹارٹ کیا. وہ تو سر وار ہو گئی نا پھر وہاں پہ عرب اسپرنگ میں، جب 2013-14 میں، تو پھر مجھے اسے بند کرنا پڑا. فور دا ٹائم بینگ بند کیا کہ چلے واپس جاتے ہیں، 6 مہینے لگیں گے پھر واپس آئیں گے. لیکن وہاں حالات تو آج دن تک نہیں ٹھیک ہوئے، پھر میں واپس نہیں گئی. میرا اسکول جو ہے نا جی بڑا پہ، اور میں نے اس پہ بڑی اسٹڈی بھی کی جی کہ ایک اسکول جو ہے، جیسا اکثر میں رفا والوں سے بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ وائی رفا یونیورسٹی، مطلب بے خوبی تو بتاؤ آپ اپنی یونیورسٹی کی کہ کیوں بچہ جو ہے یہاں داخلہ لے. اس طرح سے میں مختلف اسکولوں میں جاتا ہوں تو جا کے ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ یار یہ اس سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کی اسکول کا جواز آپ کے پاس ہے. بالکل.
ہے نا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ کیوں بیکن، کیوں سٹی، کیوں ایجوکیٹرز، کیوں دوسرے جو اسکول ہیں، کوئی ایک خوبی تو ہونی چاہیے جو کہ آپ کے اسکول میں جو دوسرے اسکولوں سے آپ کو منفرد کرے. بالکل. تو آپ کے خیال میں وہ کیا خوبی ہونی چاہیے؟ سر میں مانتی بھی ہوں اور سمجھا اور سیکھا بھی کہ ایجوکیشن اور میڈیسن دو یہ چیزیں جو ہیں یہ خدمت ہیں، بزنس نہیں ہے. اچھا، یہ تو دونوں ہی. اور انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سے ہمارے ہاں سب سے بڑے بزنس یہی دو ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ صحت اور تعلیم وہ خدمت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اتنا عرصہ یمن میں رہیں تو آپ نے وہاں پہ مختلف تاریخی مقامات ہیں ان کو وزٹ کیا؟ جی بالکل کیا. کس کو؟ دیکھیے وہاں پہ شداد نے جو جنت بنائی تھی وہ ایڈن میں ہے، وہاں اس کے کھنڈرات یا ریمینز جو ہیں وہ ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ ملکہ بلقیس، وہاں پہ سبا بولا جاتا ہے ان کو، ملک سبا بولا جاتا تھا اس وقت. وہ یمن کی تھیں اور ابھی تک ان کے ریمینز ہیں وہاں پہ. اور وہ جو پلرز بنا کے جن کی پوجا کرتے تھے، سورج کی کرنیں آتی تھی، وہ ابھی بھی موجود ہیں وہاں پہ. اور جو دنیا کا پہلا ڈیم بنا تھا وہ بھی یمن میں ہے. اس کے علاوہ وہاں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی کہ حضرت سلیمان کی جب وفات ہوئی، جب وہ مسجد بن رہی تھی تعمیر کے دوران، تو وہ جنات کے تھرو بن رہی تھی، تو وہ سارے جنات جب وہاں سے بھاگے تو وہ یمن میں رہتے ہیں. اس کے ابھی بھی رہتے ہیں. وہ خاص مقامات ہیں، جب وہاں جائیں آپ تو آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب احساس ہوتا ہے، فیلنگز ہوتی ہیں. آپ تو یمن میں گئے تھے میرے خیال میں. نہیں، میں آپ جنوں سے ملے کہ نہیں ملے؟ یا جن سے ملے، جن کے بارے میں بتائیں. نہیں، میں جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قوم عاد کا ذکر قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک. تو اس سے عاد سے پہلے جو ہے نا، مطلب سبا سے پہلے یہ عاد کہلاتے تھے. عاد عربی زبان میں پرانی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک. شجرون عادن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا درخت جو کہ ویرانے میں کھڑا ہو اور بڑا پرانا ہو. یا پرانی عمارات کو بھی عادیات کہتے ہیں. ٹھیک. تو وہ یہ قوم تھی اور حضرت حود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. تو ان کا مزار بھی موجود ہے وہاں پہ. ایک شہر مقلہ ہے، اس مقلہ کے شمال میں کوئی 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مزار ہے. اور وہاں ہر 15ویں شعبان کو ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے. اچھا، جی. یہ ہم سمجھتے ہیں عرس ہمارے ہاں نہیں، دنیا میں سوری بات کاٹ رہی ہوں. عرس جہاں جہاں پاکستانی انڈینز موجود ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے عرس ضرور عربوں میں نہیں ہے، ان کے کلچر میں نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں ایسے جگہیں ہیں. یہ درست ہے کہ وہاں بھی یمن میں کوئی پاکستانی عرس مناتے ہیں یا یمن والوں کا یہ اسٹائل ہے؟ یہ نہیں، وہاں بہریز ہیں. یمن والوں کا بھی اسٹائل ہے، یمن والوں کا بھی یہ اسٹائل ہے. تو اس کے علاوہ وہاں پہ ان کا ایک وقت تھا کہ یہ قوم سبا جو تھی یہ بڑی خوشحال تھی، اور اتنی خوشحال قوم تھی کہ وہ یہ عام طور پہ عام لکڑیاں نہیں جلاتے تھے، یہ ان کی طبع نازک پہ گراں گزرتی تھی. تو وہ سندل کی لکڑیاں، کوت کی لکڑیاں جلاتے تھے اپنے استعمال کے لیے. اور ان کی خوشحالی کا راز جو تھا وہ ایک ڈیم تھا. چونکہ ابھی بھی یمن میں اور سعودی عرب میں کوئی دریا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے جو انجینئرز تھے اس وقت، اب سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے یہ ایک ڈیم بنایا تھا جو کہ قرآن میں سد معارب کے نام سے اس کا ذکر آیا ہے. سد معارب. اور جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا قوم کو تباہ کرنے کا تو وہاں چوہے پیدا کر دیے. وہ چوہے اپنا بل بناتے تھے اس کے اندر، تو وہ آہستہ آہستہ سوراخ پیدا ہوا، پھر وہ ڈیم کا پانی اس میں. تو وہ ڈیم جو ہے اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں. اور ان کی خوشحالی اتنی زیادہ تھی کہ قرآن بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جنتین عن الیمین و جنتین عن الشمال، کہ ان کے دائیں طرف بھی باغات تھے، ان کے بائیں طرف بھی باغات تھے. اور باغات اتنے گھنے تھے اور ان کے جو فروٹ ٹری ہوتے تھے ان پہ پھل اتنے تواتر سے آتے تھے کہ اگر کوئی عورت پھل توڑنے کے لیے جاتی تھی تو اس کو ہاتھ بڑھا کے پھل توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. وہ سر پہ ٹوکری رکھے جو ہے وہ باغ سے گزر جاتی تھی. تو بائی دی ٹائم شی یوز ٹو گیٹ آؤٹ آف دی گارڈن
تو اس کی کے ٹوپی جو اس سے پڑ جاتی تھی. یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے نا یہ تفصیل کے ساتھ آیا. باقی بھی مطلب جھکے ہوئے ہوں گے زیادہ, بہت زیادہ جو ہے. جی تو آپ نے تذکرہ اپنی کتاب اللہ اللہ میں اس کا یہ تبصرہ ہے. اور ایک بہت ہی ریمارکیبل وہاں پہ ایک اور ریمینز ہیں ابرہا کے کعبہ کے. اچھا جی. وہ صنعا میں باب الیمن بولتے ہیں اس کو, یعنی یمن کا دروازہ. پہلے ایک والڈ سٹی ہوتا تھا وہ, جب حضرت علی گورنر تھے وہاں کے, اور حضرت علی کی بنائی ہوئی مسجد اب بھی موجود ہے. اور اس کا انہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ وہاں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور وہ جتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں, جیسے وہاں پہ جس ایج میں ریٹائر ہوتے ہیں لوگ, ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ شام کو 1 گھنٹہ وہاں قرآن کی تلاوت کریں گے. اور وہ 24 آورز ہوتی رہتی ہے اپنی باری سے, اور ان کو ایک وظیفہ گورنمنٹ دیتی ہے. ایک تو وہاں کی یہ خاص چیز ہے. مجھے شرف حاصل ہوا وہاں جا کے دعا کرنے کا. اور حضور کی فیملی کے کچھ لوگ وہاں پہ ابھی بھی رہتے ہیں, وہ شرفی کہلاتے ہیں, اور وہ بہت 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 خوبصورت لوگ ہیں وہاں کے وہ. اور مارب وہاں کا سب سے اب بھی خوشحال اور گرین ایریا ہے. حدیدہ جو ہے وہ ریڈ سی لگتا ہے وہاں, اور عریبین سی, 2 سمندر لگتے ہیں یمن کے ساتھ. اور ابرہا کا جو کعبہ ہے وہ صنعا جو ان کا کیپٹل ہے, اس میں وہی والڈ سٹی کے اندر ہے. اس کے ریمینز ہیں. ابھی بھی لوگ وہاں کوڑا پھینکتے ہیں جا کے, اب بھی علامت کے طور پہ. اور وہ ابھی بھی انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ ابرہا جو ہے وہ جب افریقہ سے آ کے اس کو وہاں کا بادشاہ ڈکلیئر کیا تھا, اس نے اپنے آپ کو اور کعبہ پہ حملہ کرنے گیا تھا, اور سورہ فیل اس کے لیے نازل ہوئی تھی. اس وقت کی چیزیں بھی اب تک موجود ہیں. شداد کی جنت اور نوح کا جو طوفان ہے وہ بھی وہاں کے سمندر سے گزرا تھا, اس کی نشانیاں بھی وہاں کے پہاڑوں پہ ہیں ابھی تک. پانی کے گزرنے کی جو لہریں بنتی ہیں پتھروں کے اندر, وہ اب بھی موجود ہیں. تو میں یمن میں چونکہ 25-26 سال رہی ہوں, تو میں نے بہت ہر چیز کو جا کے دیکھا اور وزٹ کیا, اور اس پہ جو بھی ریسرچ تھوڑی بہت میں پڑھ سکی وہ میں نے پڑھی. ایران نے حال ہی میں ایک فلم بنائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی, اور اصل میں لائف سٹائل نہیں, بچپن اور تھوڑا سا اس میں صرف آیا ہے, لیکن اس میں جو یہ واقعہ ہاتھیوں والوں کا جو ہے بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے. اینیمیٹڈ ہے؟ نہیں, اچھا, بہت مزے کی فلم ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے فلیش بیک میں گئے ہیں, اور ان کے بچپن کی لائف پہ حلیمہ سعدیہ کا دور, پھر واپس آنے کا, اور جو اس کا فلیش بیک میں یہ فیل اس کا واقعہ, آگے تک نہیں گئے وہاں سے, کعبہ ہی کا صرف ذکر ہے جہاں تک کعبہ میں رہے, اور مکی زندگی جو ہے وہاں, مکہ کی زندگی جو ہے دیکھنے کی. یہ جو ابرہا تھا نا, یہ گورنر نہیں تھا یا بادشاہ نہیں تھا شروع میں, یہ حبشہ نے جو فوج بھیجی تھی, اس فوج میں نہیں, سپہ سالار بھی نہیں تھا, اس فوج کا ایک ون آف دی کمانڈرز تھا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اس نے اس کو قتل کر دیا, جو سپہ سالار تھا, اور یہ خود سپہ سالار بھی بن گیا اور وہاں کا گورنر بھی بن گیا. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کا خون جو ہے وہ مٹی میں نہ ملا دوں. وہ تھا بڑا تیز آدمی. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا خون نکالا, مٹی میں ملا دیا, اور ایک بوتل میں ڈال دیا, اور وہ اس کو بادشاہ کو بھیج دیا, اور اس کو کہا کہ جی آپ اپنی قسم پوری کر لیں, یہ میرا خون ہے, اس کو مٹی میں ملا کے آپ اس کو قتل کریں. وہ دائرہ اس طرح سے, یہ بنی اسرائیل والے پہلے جو ہے نا نقطے پہلے اس کی خوشنودی بھی حاصل کر لی, اینڈ ہی بیکیم گورنر. اس نے پھر جیسے یہ بتا رہی ہے, ایک وہاں پہ اس نے ایک گھر بنایا, اینڈ ہی وانٹیڈ کہ جی لوگ اس کا طواف کریں. تو وہ لوگ کوئی طواف نہیں کرتے تھے اس کا, بلکہ الٹا یہ ہوا کہ ایک جو حجاز کا کوئی باشندہ تھا, دل جلا, وہ دل جلا صحیح لفظ ہے, دل جلا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں جا کے نا وہ پخانہ پھر کے آ گیا. اس کو اس بات پہ سخت غصہ آیا. اس نے کہا کہ میں اس کعبے کو جا کے
डालता हूँ। अच्छा देखें, हबशा के हवाले से अगर बात करें तो ये वही हबशा है जहाँ पहली हिजरत जो है वो नजाशी उस वक्त नजाशी जो था, जी, जो अब इथियोपिया हाँ जी, हाँ जी, कि वो सारा और किया जाता है। नजाशी उसने मुसलमानों को पनाह भी दी। फिर एक बड़ा मशहूर वाक़या है नजाशी का, जो दरबार में तकरीर की गई और उसने तिनका उठा के कहा कि हज़रत ईसा जो हैं ना इससे ज़्यादा थे ना इससे कम थे। और मैं अक्सर जो है वो कि अब सबसे करीब तरीन मुल्क जो है वो हबशा पड़ता है, और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पे कि वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं और सऊदीया जो है वो थोड़ा सा भी उसका ख्याल करने को तैयार नहीं है। हालांकि सिर्फ उस सुन्नत और उस जो उसने किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो उनका बहुत इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, हमें उनसे मोहब्बत रखनी चाहिए, उनकी माली इमदाद करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम जो है असल में ये जो पहलू है दरमियान में वैसे पानी आ जाता है थोड़ा सा, एक लंबी सी एक सही है, मगर जुड़ी हुई तो नहीं असल है। में मतलब ये जब हम गए और उन्होंने ये और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ही लोगों का एक ही शख्स जिसका गायबाना नमाज अदा की गई, नजाशी की। दो इसलिए मैं कह रहा हूँ, दूसरा खाना काबा में जो थी गायबाना नमाज जनाजा वो मौलाना मौदूदी की अदा, आज तक दो लोगों की वहाँ नमाज गायबाना अदा की गई, एक नजाशी की और एक मौलाना की। तो इसमें वही बात है कि बहुत सारे सियासी मसाइल आ जाते हैं कि जब ये इंसानों ने इंसानों को सरहदों में कैद कर दिया कि ये तेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, यहाँ से आपने इधर नहीं जाना, वहाँ से आपने इधर नहीं जाना, तो वो तो साथ साथ मिले हुए, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हम शायद अफ़गानिस्तान से कदरे बेहतर हैं, मगर फिर ये होता है अच्छा उधर गंदम क्यों भेजी इधर। इस तरह के मसाइल मेरा ख्याल है कि ये जो इंसानों ने आलमी ताकतों ने तकसीम किया हुआ है उसी की नज़र, मगर वो जो बात आपने की वो जो जज्बा था कि ये हाँ, लेकिन सियासत को थोड़ा सा, ये तो सियासत हो मजहब हो, ये थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल की बात बेशक है ना, कि जब आप हबशा को देखें तो फिर हमें किसी भी किस्म की रू रियायत ये वो नहीं है। फिर तो भाई उन्होंने ये किया था, अब ये उनका हक बनता है, है ना, कि अपना हर तन मन धन उनके ऊपर निछावर करें, जबकि हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है ना ये, और अल्लाह के दिए हुए में से देना है, हमने कोई अपनी जेब से देना है। लेकिन ये कोई समझेगा तभी आगे चलेगा ना, क्योंकि कोई ये तो कोई भी नहीं कहता कि ये अल्लाह का दिया हुआ है, वो कहते हैं मैंने अपनी मेहनत से कमाई की है, किसी पे क्यों लुटाऊं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हबशा जो है, इथियोपियन जो है वो यमन में बहुत ज़्यादा आते हैं और उनको वहाँ काम भी मिलता है और उनकी केयर भी की जाती है। उनको वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना एक ऑफिस भी वहाँ खोला हुआ है उनके लिए, जिसमें उनको रिफ्यूजी स्टेटस फिर दिया जाता है। और उनकी बस्तियाँ जो हैं, जो पिछले जिनकी डेथ हो गई अली अब्दुल्ला साले जो उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पूरी एक बस्ती बना के दी थी इथियोपियंस को। वो वहाँ रहते हैं, पहले तो वो झोंपड़ियाँ वगैरह डाल के रहते हैं, शिप से आ जाते हैं, लेकिन उनको फिर वो लीगल करते हैं, मतलब उनको हेल्प की जाती है। मैं ये तो नहीं कह सकती 100% को की जाती है, बट मैक्सिमम को की जाती है। और जैसे हम जैसे जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि उन लोगों को काम दिया जाए, जैसे हाउस मेड्स ज़्यादातर इथियोपियन वहाँ उनको रखा जाता है और जितनी हेल्प कर सकते हैं उनको वहाँ की जाती है। ये तो था। तो कहते हैं कि यमन, सऊदीया और हबशा से होते हुए हम वापस हैदराबाद और मीरपुर खास में आते हैं। और वो आप बात कर रहे थे कि आप खास, तो कर्नल साहब ने कहा कि नहीं मैं आम हूँ, आम आदमी हूँ। वो ज़मीर जाफरी साहब ने कहा था कि मुद्दत के बाद उसने सरे अंजुमन ज़मीर, मुद्दत के बाद उसने सरे अंजुमन ज़मीर देखा निगाह आम से और ख़ास कर मुझे। तो बात यह है कि ये मेहमान खुसूसी थे वहाँ की तकरीबात के, तो उसका अहवाल इनके एजाज़ में वहाँ तकरीबात हुई और प्रोफेसर नवीद सरूश साहब उन्होंने वेलकम जेंटलमैन के उन्वान से इनके लिए ये एक अगली किताब वेलकम उन्होंने जो उसके लिए दावतनामा जारी किया था उसके ऊपर लिखा हुआ था जेंटलमैन इन मीरपुर खास। तो वो जी इस हवाले से वहाँ पे जो मज़ामीन पढ़े गए वो बड़े ज़बरदस्त मज़ामीन थे और वो मैंने इनको दिए। ये मैं देख रहा हूँ और ये लंबा है, इसको हम अगली दफ़ा टाइप करवा के तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे, मगर इनकी चूँकि किताबें हमने पढ़ रखी हैं
مگر یہ پروفیسر صاحب نے ایک انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت لمبا لکھا ہے، مگر ایک بات بڑی مزیدار لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلوب بیان میں اپنائیت، سادگی اور روانی ہے. مصنف کو بخوبی علم ہے کہ کون سی بات، کتنے لفظ اور کون سے واقعے کے لیے کتنی سطریں درکار ہوتی ہیں، اور پوری کتاب کے مطالعے میں بوجھل پن جو ہے یا اکتاہٹ نہیں ہوتی. تو یہ بڑا ان کی خوبی ہے نا، داستان گو ہے نا، یہ بڑا بھی لیتے ہیں کچھ داستان. میں نے اتنا تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی، بس مجھے یہ پتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بے شک پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور دل سے دل کو پہنچتی ہے. یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ یہ جانتے ہیں کہ کون سی بات کتنی سطروں میں کہنی ہے اور کتنے لفظوں میں کہنی ہے، یہ ایسی بات ہے جو کبھی کسی بہت ساری اچھا، تقریبات. میرا اپنا خیال یہ ہے، سوری سر، کہ بھی جو ہے آپ بتائیں گے کیا واقعی آپ ایڈٹ کرتے ہیں اپنی کتاب کو؟ مطلب آپ لکھ لیا نہیں، پھر اس میں سے کاٹ چھانٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں کرتے. ایڈٹ نہیں کرتا، لیکن میری عادت ثانیہ بن چکی ہے جی کہ میں کم الفاظ میں اپنی بات کہنے کی اچھا، پہلے سے یہ کوشش کرتے ہیں؟ وہ میں نے ریکارڈنگ کے وقت ہی ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے اس کو بتایا لوگوں کو جی کہ اس کے پیچھے برسوں کی ریاضت ہے. ٹھیک. اب وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ میں جب پہلی دفعہ گیا نا نداء ملت، جو کہ نوائبت کا ایک جی الگ سے اخبار تھا، مجید جی نظامی صاحب نے جی نکالا تھا، تو میں وہاں پہ گیا انٹرنشپ کرنے کے لیے. تو وہاں ایک شفٹ انچارج تھے وحید کیسر صاحب، وہ جس نے مجھے کہا تھا کہ جن کو رکھ لیں، ان کا جی میں اس کا ٹیسٹ لے لوں، جی لے لیں. تو وہ صاحب تو چلے گئے، تو وہ وحید کیسر صاحب نے مجھے خبر دی کہ اس کو بناؤ. اب وہ خبر ہم نے دیکھی تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے. ان دنوں صرف دو ایجنسیاں ہوتی تھی، ایک اے پی پی اور ایک پی پی آئی. اے پی پی سرکاری تھی اور پی پی آئی پرائیویٹ تھی. تو یہ پی پی آئی جو تھے نا، ان کے ٹیلی پرنٹر جو تھے وہ ٹوٹے پھوٹے، اور جیسے پی کا اگر دائرہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ تو آئی ٹائپ کرے گا نا، یا ڈی کا اگر دائرہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ آئی ٹائپ کرے گا. تو جن لوگوں کو تجربہ ہو جاتا تھا وہ تو دے کوڈ میک آؤٹ کہ یہ کیا لفظ لکھو. اور میرے پہلا تجربہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئے. میں نے بہرحال جیسی الٹی سیدھی خبر تھی وہ بنا کے ان کو دے دی. انہوں نے ایک نظر دیکھا، کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے یہ خبر ہے. کہ اچھا ایسی ہوتی ہے خبر. یہ کہہ کے انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. مجھے کہا کہ یار جاؤ، ہمارے پاس نہیں ہے جگہ، جاؤ. کتنا اچھا آدمی تھا. لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کیا کہ یار چونکہ ہم لیفنٹری کرتے رہے ہیں یونیورسٹی میں، پڑھا تو ہے نہیں، تو یہ سلوک تو ہر جگہ ہوگا جہاں کہیں بھی جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنی بے عزتی کرانی وہ اسی سے کروا لو. میں کہا اچھا سر آپ ہمیں سکھائیں. کہتے تمہیں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے سکھا سکا، وہ ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، بڑے ممتاز صحافی تھے. کہتے تمہیں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نہیں سکھا سکے تو ہم نے کیا سکھانا؟ تو جاؤ. میں کوئی نہیں جا رہا، بیٹھا ہوں یہاں. کہ بیٹھے رہو. اس نے اس کے بعد نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. میں بیٹھا رہا. 11 ساڑھے 11 بجے جب نیند کے جھونکے آنے لگے تو میں اٹھ کے چلا گیا. دوسرے دن میں پھر آیا، 4 بجے شام کو شفٹ شروع ہوتی تھی. میں پھر آ گیا. تم پھر آ گئے. تمہیں کہا تھا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے. سر میں نے کہا تھا کہ مجھے جگہ نہیں چاہیے، مجھے بیٹھنے دیں، مجھے سکھائیں. کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سکھانے کا. میں کہنا میں سر بیٹھا ہوں یہاں. کہ بیٹھے رہو. لے سر دوسرا دن بھی گزر گیا اور اس نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرایا. نا تو دوبارہ دسنا ہے سر، یہ نا تو بندے کا دوبارہ دسنا. وہ اس میں میری کتاب میں بھی میں نے لکھا ہے. وہ بعد میں بڑا خوش ہوئے جب یہ انہوں نے پڑھا نا، یہ سارا واقعہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب جنٹلمین الحمدللہ میں، کوچہ صحافت کے عنوان سے. تو جی تیسرا دن آ گیا. تیسرے دن جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو اندر ہی ہوتا تھا نا، ایک لمبی سی میز ہوتی تھی، ایک طرف شفٹ انچارج بیٹھتا تھا اور ادھر اس کے سب ایڈیٹر بیٹھتے تھے، اور وہ ان کو خبریں دیتا تھا، وہ بنا کے اس کو واپس کرتے تھے. تو وہ میں نے دیکھا کہ اس نے جتنی فالتو چیئرز ہیں نا وہ ساری اٹھوا دی تھی. وہ کہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو میں تیسرے دن جب آیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی فالتو ٹیبل نہیں ہے. تو ساتھ ہی مجید نظامی صاحب کا دفتر تھا. میں ان کے دفتر کی طرف گیا. میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ وحید کیسر صاحب دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ کدھر جا رہا ہے، شاید شکایت لگانے جا رہا تھا.
میں دروازہ کھولا, میں یہ کمی سر, کہتے یس. ویسے وحید کیسے صاحب کرسی مانگ رہے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہاں بیٹا لے جاؤ. میں نے وہاں سے کرسی اٹھایا اور وہ لا کے ان کے سامنے کرسی رکھی اور میں بیٹھ گیا. دین ہی ریئلائز کہ تیسرا دن ہے, ہی ریئلائز کہ یار یہ کچھ سنجیدہ لگتا ہے اسے کام. کہیں گے ایک شرط ہے, میں تمہیں بیٹھنے دوں گا. میں 10 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں, بتائیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم نہیں ہوتا, تم نے بولنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے سر. دوسرے خضر علیہ السلام بن گئے. اب انہوں نے جناب مجھے خبر دینی شروع کی. اچھا, اب وہ خبر میں بناتا تھا بڑی مشکلوں سے. وہ جو ڈکشنری تھی وہ میرے قبضے میں رہتی تھی, پورے ڈیسک پہ ایک ہی ڈکشنری ہوتی تھی, وہ میرے قبضے میں رہتی تھی. بار بار اسے کنسلٹ کرنا, ایک خبر بنانا. اور وہ یوں فرام اکراس دی ٹیبل ہی ول گیٹ دا نیوز, دیکھ رہے اپنے باقی خبروں کے پلندے کی طرف, اور یوں خبر پکڑتے تھے اور یوں پھینک دیتے تھے اور ادھر سے خبر نکال دیتے. دس کنٹینیوڈ فار اباؤٹ 15 days, کہ وہ دیکھتے بھی نہیں تھے, بس یوں دیکھتے ہوئے خبر لے کے یوں پھینک دیتے تھے. اٹ واز آفٹر 15 days اور سو کہ انہوں نے وہ ایک خبر پھینکتے پھینکتے روک لی, اس کی سرخی کاٹی اور نئی سرخی لکھی اور مجھے کہا کہ کاتب کو دے آؤ. دونوں کتابت ہوتی تھی ہاتھ. جی جی جی. تو میں ہیڈ کاتب کے پاس گیا, میں نے کہا بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اس کو کسی اچھے کاتب کو دے رہا. اس نے مجھے دیکھا, مسکرایا, کس نے بنائی یہ خبر؟ میں نے بنائی. آپ نے بنائی ہے تو امپورٹنٹ ہی ہوگی. تو وہ بارہ انہوں نے خبر بنا دی. تو وہ خبر چھپی, وہ سارے دن اب اسی خبر کو پڑھتے رہے کہ آج بڑا صحافت میں انقلاب برپا ہو گیا, تاریخی خبر آئی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی چند دنوں کے بعد انہوں نے مجھے ڈبل کالم خبر دینی شروع کی. اچھا, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ڈبل کالم کی جو سرخی ہوتی ہے وہ 9 سے 12 الفاظ کے درمیان ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا, ہم نے اب ایک لکھی, اس کی سرخی لکھی, تو وہ اس کو گنا تو وہ 15 لفظ. ہم نے اس کو کاٹا, پھر لکھا, گنے 17 لفظ ہو گئے, پھر کاٹا, پھر لکھا 15 لفظ. اور بھائی صاحب یہ 15 سے کم میں نہیں ہو سکتے. وہ لیں گے, اس کو کاٹیں گے. ان کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی, اور وہ یہ لو, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ 12 لفظ ہیں. اصل میں کا کے کی بہت تنگ کرتا تھا. جی جی جی. مطلب ان دونوں آئین بن رہا تھا, تو اکثر یہ خبریں ہوتی تھیں کہ آئین بنانے والی کمیٹی کے اجلاس میں اس طرح کا کے کی زیادہ تر سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کیا کریں. تو وہ انہوں نے 12 لفظوں میں بنا کے دے دی, اور میں دیکھا کہ یہ میں جو 15 یا 17 میں بنا رہا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک میں نے پھر سیکھنا شروع کیا کہ کم لفظوں میں ایک سرخی بنانی ہے اور وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ احسن الکلام ما قل و ما دل, کہ بہترین کلام وہ ہے جو کہ قلیل ہو, مختصر ہو, لیکن دلہ, لیکن وہ دلیل کے ساتھ ہو. تو وہ اچھا, حضور کی کوئی حدیث بھی ہے کم بولنے کے اوپر یا کم اس کو مختصر بات کرنے کے حوالے سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو کہ صرف 2 لفظوں پہ مشتمل ہے. الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. تو اس طرح سے بہت سارے آپ کی حدیثیں ہیں. آپ جو ہے نا وہ تو آپ افصح العرب تھے, اتنے افصح العرب تھے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سٹینڈرڈ مانگتے ہیں, ایون دوز پیپل ہو آر ناٹ مسلم. ٹھیک ہے, جیسے لبنان ہے, لبنان میں کوئی تقریباً if I'm not wrong کوئی 50% کے قریب لوگ کرسچنز ہیں, لیکن وہ قرآن کو اتھارٹی مانگتے ہیں. زبان کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ قرآن کی طرف سے نازل, وہ یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ افصح العرب تھے, اس لیے جب کوئی کہیں کوئی بحث ہو اور کوئی قرآن سے ان کو دلیل دے دے کہ یہ لفظ قرآن میں اس طرح سے استعمال ہوا ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کیونکہ فصاحت اور بلاغت میں کوئی بھی اس سے آگے نہیں ہے, اور عربی چونکہ بہت فصیح زبان ہے, اور اس میں آپ نے انگریزی تو پڑھائی, عربی بھی سیکھی؟ جی, عربی بھی سیکھی.
اور بول چال تو وہاں عربی کے علاوہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے نا، اسپیشلی جب آپ لوگوں سے آپ کا واسطہ رہتا ہے، تو وہاں تو بہت کم لوگوں کو اب تو خیر آتی ہے، لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب تو بہت کم آتی تھی، اور ان کو بہت ان کا سب سے بڑا اشتیاق زندگی کا یہ ہوتا تھا کہ انگریزی بولنی آئے. ہمیں نہیں آتی تو ہمارے بچوں کو ہماری زندگی کا اشتیاق ہوتا ہے کہ میں عربی آ جائے. ہاں تو وہ تو خیر سیکھی، اور عام بول چال اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے لوگوں سے. اور باقی جو ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ اسلوب ان کا ایسا ہے کہ کم لفظوں میں بات کرتے ہیں، تو شاعری میں بھی سہل ممتنع کی مثالیں جی دی جاتی ہیں. دی اچھا جاتی ہیں دیکھیں، کہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ کم لفظوں میں، اب معمولی سی بات تھی ہے نا جو ابھی کی انہوں نے، لیکن دیکھیں داستان میں ایسی دلچسپ کہانی، ایسی ایک صحافت کے طالب علم کے لیے بہترین سبق تھا آج کا کہ جی یہ اس طرح سے یوں ہوتا ہے. اور ایک بڑے خشک سے مضمون کو انہوں نے ہمیں یوں دیکھنے کا اچھا کیا ہوتا ہے کس طرح سے اصل میں تو یہ داستان گو ہے نا، صحافی ہے نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر ریجیکٹ کیا تو وہ اگر یہ صحافت میں چلے جاتے ہے نا، کسی اخبار میں بیٹھے ہوئے تھے کسی اور میں، تو شاید ہمارا بہت نقصان ہو جاتا. لیکن اب تو ایسے لوگ نہیں ملتے نہ استادوں میں نہ شاگردوں میں. ہاں یہ تو خیر ہے. اس میں ایک جی اہم بات شاید لوگوں کو نہ پتہ ہو یا پتہ ہو کہ عام طور پہ آرمی میں اس وقت لوگ میٹرک کے بعد جاتے تھے آپ کے زمانے میں، مگر کرنل صاحب ماسٹر کر کے گئے تھے صحافت میں، ایسا ہی ہے جی؟ انٹر کر کے جاتے تھے. انٹر کر کے جاتے تھے. اچھا. تو ان کا 2 سال کا کورس ہوتا تھا، چونکہ وہ ان کو گریجویشن بھی کرنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کو اکیڈمک سبجیکٹ بھی پڑھنے پڑتے تھے اور ملٹری سبجیکٹ بھی پڑھنے پڑتے تھے، اس لیے ان کا کورس 2 سال کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو گریجویٹ آتے تھے تو وہ جو ہے نا وہ صرف ملٹری سبجیکٹس پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اکیڈمک سبجیکٹس نہیں پڑھتے تھے، اس لیے وہ 1 سال کے بعد پاس آؤٹ ہو جاتے تھے. لانگ کورس اور شارٹ کورس اسی کو کہا جاتا ہے نا. لانگ. ٹھیک ہے. نہیں، وہ شارٹ کورس کی ٹرمینالوجی از ڈفرینٹ. اچھا. شارٹ کورس جو ہے نا وہ 65 کی وار کے بعد چونکہ آفیسرز کی کمی ہو گئی تھی، اس لیے وہ 6 مہینے کے شارٹ کورس چلائے گئے تھے. اب شارٹ کورس کوئی نہیں چلتا، اس کو گریجویٹ کورس کہتے ہیں. ہمارے چیف جو ہے شارٹ کورس والے ہیں. نو یہ تو پریسٹ کی جنگ کی بات کر رہے ہیں. نہیں مگر یہ اس کے بعد آیا ہے نا. نہیں یہ تو 70s میں کہیں آیا. اس کے لیے انہوں نے یہ جو منگلا میں شارٹیج پوری کرنے کے لیے انہوں نے ایک تو یہ کیا تھا کہ 2-3 کورسز جو ہے نا جی وہ پی ایم اے میں چلائے گئے تھے، جو پہلے سے لانگ کورس کے لیے آئے تھے. ان کی ڈیوریشن شارٹ کر کے جلدی جاؤ. وہ 3 کورسز چلائے تھے انہوں نے، فرسٹ شارٹ کورس، سیکنڈ اور تھرڈ اسپیشل کورس. وہ 6 مہینے کے تھے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے فوج نے یہ کیا تھا کہ ایک تو JCB بنائی، جونیئر کیڈٹ بٹالین. ٹھیک ہے. اس پہ وہ میٹریکولیٹ لوگوں کو لیتے تھے، ان کو انٹر کراتے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور آفیسر ٹریننگ اسکول OTS بنایا تھا. ٹھیک ہے. وہ منگلا میں تھا. تو یہ جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں یہ OTS سے پڑھے ہوئے ہیں، PMS سے نہیں پڑھے ہوئے. یہ آفیسر ٹریننگ اسکول منگلا سے یہ پاس آؤٹ ہوئے. منگلا میں ایک مرتبہ میں گیا جی، مشرف صاحب کا دور تھا. ہاں. انہوں نے وہاں ایک سوسائٹی کا افتتاح کرنا تھا. اچھا وہ بالکل جنگل میں منگل کیا ہوا تھا، اور ملیشیا کے لوگ آئے ہوئے جنہوں نے سوسائٹی کو ڈیزائن کیا تھا، اور وہاں جو ہے اور انڈین سکھ تھے، وہ شاید ملیشی نہیں ہوں گے وہ، تو وہاں سے اس کی کیا. اور بہت ہی خوبصورت سوسائٹی وہاں جو ہے، اور ایک لیک سی تھی جس کے ارد گرد وہ گھر بنائے ہوئے تھے، اور عام لوگ بھی وہاں جو ہے اس میں انٹرسٹڈ تھے. اور اس میں امریکن نے بنایا تھا منگلا ڈیم جو ہے نا، ہاں اس پہ وہ امریکن نے بنایا تھا. تو وہ ڈیم بنانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے گھر بھی بنائے تھے. تو کافی سارے گھر جو ہے نا وہ تھے، اور پھر انہوں نے چونکہ بجلی بنا رہے تھے اس لیے انہوں نے بے تحاشا جو ہے نا وہ ہر گھر میں AC لگے ہوئے ہوتے تھے. پہلے جو افسر کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو اس کے گھر میں AC لگے ہوتے تھے، اور وہ اس کا بجلی کا کم بل بھی بہت کم آیا کرتا تھا. اس کے علاوہ بھی جو امریکنز نے ہمارے یہاں بھی کام کیا. مجھے بھی اتفاق ہوا 2-4 جگہ ایسی دیکھنے کی، ڈھارکی میں جیسے ان کا وہ ہے، تو بہت اچھی کالونیز بناتے ہیں، بہت اچھے اسٹینڈرڈ کی بناتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں یہ تو بالکل ماڈرن مشرف صاحب کے دور میں اس پروگرام کی جو ہے نا وہ کمپیئرنگ جو ہے وہ کر رہا تھا. اپنے بڑے معروف اینکر ہیں، شرفت ہو گئے تو قریش پور نہیں ینگ مین
اچھا یہااں سے ہوں گے نہیں کراچی کے بہت ہی زبردست آدمی جو تارک عزیز شو میں پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرایا گیا, بڑا خوبصورت آدمی تھا, ابھی شکر نام اس کا بھول گیا. میں اس کے پاس گیا, میں جا کے اس کو بتایا کہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا. اچھا مجھے بعض اوقات اینکرز پڑھاتا بھی ہوں میں, اینکرنگ جو ہوتی ہے وہ چیزیں, وہ اینکر جو کہ اسٹیج پر آنے سے پہلے پیچھے پریشان ہوتے ہیں وہ بڑے اینکر ہوتے ہیں. مطلب کئی باہر کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ اس سیٹ پہ آنا ہے اور پیچھے پردے کے وہ سگریٹ پی رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, اور دنیا کا معروف اینکر ہے معین اختر, معین اختر. اور معین اختر پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا پریشان, سگریٹ پی رہا, کبھی کچھ کر رہا ہے, کچھ اور بھی گلاس رکھے ہوئے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ نا لکھتا جا رہا ہے. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا 1 منٹ قریب میں کہا یار آپ کا جو کیمرہ ہوگا مین کیمرہ تو یہ ہوگا, باقی آپ جدھر آئیں گے تو I'll cut it, ٹھیک ہو جائے گا. کہنا جی بہت بہت شکریہ, ہے نا. بڑا اس نے مذاق میں مجھے کہا بہت شکریہ کہ جیسے تو میں نے وہ دسیں گا. پرفیکشنسٹ بھی ہوتے ہیں میرے خیال میں, اور ان کو اپنی ریپوٹیشن, اپنی رسپیکٹ, ہاں مجھے اچھا لگتا ہے جی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, اٹس ناٹ another show, اٹس ناٹ another show کہ ہم جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی او کوئی نہیں جی روز کر دیں ایک اور شو سے, اور ایسے لوگ مار کھا جاتے ہیں اس میں. لیکن جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں یار نہیں آج کچھ ہے نا, اور بڑا اچھا کرتے ہیں, جو اپنے نام کی عزت وجہ سے ہاں جی اس کو حفاظت کرنا جانتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے کام کو بہت اچھے سے کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ تو خیر شو کرتی ہیں تو ہر مرتبہ آپ کو تیاری کر کے جانا پڑتا ہے جی, ایٹ لیسٹ سوچنا پڑتا ہے نا کہ آپ نے کیا کہنا ہے, آج کیا ٹاپک ہے جس پہ آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے. خاص طور پہ ریڈیو پہ تو صرف آواز جا رہی ہوتی ہے نا, لوگ آپ کو اس طرح دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ وہ جی آپ کے ایکسپریشن سے سمجھ جائیں گے یا ہاتھ کے اشارے سے سمجھ جائیں گے, وہ تو آپ کی آواز سے ہی انہوں نے سب سمجھنا ہے. تو اس کے لیے بہت سوچ کے اور بہت تیاری, یہ تو نہیں کہ کوئی بہت لکھ کے, لیکن ذہنی طور پہ بہت تیار ہو کے آپ کو ریڈیو پہ بولنا چاہیے, میں سمجھتی ہوں. جس طرح تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے معین اختر صاحب کا نام, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بولتے بولتے اچانک آپ کی سلیٹ جو بالکل صاف ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں کیا بولوں. اور منیر نیازی صاحب کے ساتھ ایک شام نے کی, میں اس کو کنڈکٹ کر رہا تھا, ان سے کہا منیر صاحب وہ فلاں والی غزل یا فلاں والی جو نظم ہے وہ سنائیں. کہتے نہیں میں ایک اور سناتا ہوں. بڑا نیچے سے اصرار آیا کہ جی وہ فلاں سنائیں. اچھا نہیں میں آپ کو ایک اور سناتا ہوں. سارے چپ کر گئے, منیر صاحب تھوڑی دیر کے لیے رکے, کہتے ہیں بھول گیا ہوں. ایسا ہوتا ہے, اور شاعروں کے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے کہ اپنی جب فیض صاحب سے کہتے تھے وہ مہدی حسن والی غزل سنائیں. ہاں ویسے ان کی تو کچھ چیزیں ایسی مشہور ہیں کہ وہ جہاں والی یا مہدی حسن والی یا وہ ایسے. ماشاءاللہ فیض صاحب کو میں نے سنا ہے جی, ہماری یونیورسٹی میں آئے تھے, بہت ہی برا پڑھتے تھے, جلدی میں ہوتے تھے. پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم, مجھے یا پتہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. ہاں وہ اس طرح کر کے بہت کرتے تھے ہے نا, اور لفظوں کو چباتے رہتے تھے, پھر اس کا کچھ بناتے تھے, پھر ادا کرتے تھے, اور اچھے شعر کا بڑا غرق کر دیتے تھے, ہے نا. ویسے مجھے لگتا ہے یہ ضروری نہیں کہ جو بہت اچھا لکھنے والا ہو بہت اچھا پڑھنے والا بھی ہو. ہاں نہیں وہ لیکن ایک سٹائل کی بات کر رہا ہوں اصل میں, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو شاید ہمیں, لیکن ابھی بھی میں کبھی جا کے سنتا ہوں یوٹیوب کے اوپر بڑے شاعر ہے نا, اور لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہ دونوں طرح ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں بہت عرصے کام کیا, تو میں نے وہاں سے یہ چیز سیکھی کہ جو بہت زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے بولنے والے نہیں ہوتے. ہاں یہ تو ہے, ٹھیک ہے. اور جن کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے وہ بہت سلو سوچنے والے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت جن کی آپ دیکھ لیجئے گا, خیر آپ لوگ تو نہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں, کبھی اس کو ایکسپیرینس کیجئے گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کی جو تیز سوچنے والے ہوتے ہیں نا, ان کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی. ہاں ڈاکٹر اسی وجہ سے برا لکھتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ بہت, کیونکہ انہوں نے سوچنا, سوچ پہلے آ جاتی ہے, ہاتھ اتنی تیز نہیں چل سکتا. ڈاکٹر پکڑا گیا, لکھائی اچھی, ایسا ہی ہوا ہوگا. ویسے ایسا دیکھنا چاہیے, اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. مجھ سے پہلے جو محبت میرے محبوب نواز. اچھا ایک نام مجھے یاد آ گیا, آپ بات کر رہے تھے, بہت خوبصورت آدمی تھے, بہت خوبصورت رائٹر بھی, کالمسٹ بھی, اور پھر جو ہے پنجابی کی
میں انہوں نے نظمیں بھی کہی. منو بھائی, ہاں لیکن منو بھائی جو بولتے تھے تو تھرا بلکہ بچپن میں ان کا نام چونکہ منیر احمد تھا تو وہ بچپن میں وہ کہتے تھے جی کہ بچے تنگ کرتے تھے منیرہ تھتھا. اور لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لیکن ابھی جیسے ان کی ایک نظم بہت ہی معروف ہے سوشل میڈیا پہ, کی ہوا ہے کچھ نہیں ہوا, اتنا اچھا پڑھا ہے اس نے. بالکل, کیونکہ ایکچولی وہ ڈرامہ کے آدمی تھے, جی اپنی آواز میں ڈرامہ, ان کی ادائیگی میں ڈرامہ, سب سے اچھی نظم ان کی جو ان کی آواز میں لگتی ہے. کیا بات ہے, کیا کہنا. اور وہ بھی چنگے ویلے سان, بھوک لگدی سی کھا لیندے سان, منگ لیندے سان, لب جاندا سی کھا لیندے سان, کھا لیندے سان, تو اور کچھ ہوتا تو وہ لیندے سان. اس طرح کی ہے. اور ہن وہ ویلا ہے, بھوک لگدی ہے, منگ نہیں سکدے, نہیں لبدا کھا نہیں سکدے, کس طرح. بہت ہی اعلیٰ نظم, بہت اعلیٰ نظم. اب یہ نظم تو ہم نے تیا پانچا کر دیا ہے, اگلی دفعہ ہم پوری کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے شاعر کے ساتھ. کیونکہ ایک دفعہ انور مسعود صاحب کو ہم نے مشاعرے میں بلایا کالج میں, اور ہمارے ایک دوست جو ہے وہ اسٹیج پہ موجود تھے, اور وہ کہنے لگے کہ ابھی انور مسعود صاحب آپ کو اپنی شہر آفاق نظم وہ جو ہے بنین جو ہے وہ سناتے ہیں, اور بنین میری ستھری بنین لینڈ جان دے ہو, ان نے سارے مصرے آگے پیچھے کر دیے. تو انور مسعود صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بھائی نظم تو میں آپ کو, نظم تو آپ کے دوست نے آپ کو سنا دی, بنین تو آپ کو آپ کے دوست نے سنا دی, مگر میں پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ یقیناً آپ کو پوری نہیں آئی ہوگی. ہاں ان کی تو باتیں ماشاءاللہ. ہم نے بھی ایک مشاعرہ یہاں کیا تھا نا, تو اس میں انور مسعود صاحب کو بلایا تھا. جی جی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا, دے آر ویری انتھوزیاسٹک. تو انہوں نے آ کے کہا کہ اچھا میں آپ کو نظم سناتا ہوں اپنی بنین. سب خاموشی سے بیٹھ گئے. اگر بنین لین جاندے ہو اگے, لوگوں نے جواب دیا بنین لے کے آندے ہو, بنین میری ودیا, بنین میری ستھری. مطلب مل کے پڑھ رہے لوگوں کو یاد اتنی. پھر اس کے بعد کہا میں نے کہا بلایا. صرف مطلب ہے کہ وہ صرف پڑھتے ہی نہیں تھے اچھا, بلکہ ان کے ہاں جو طنز تھی یا مزاح تھی وہ بڑی ریفائنڈ شکل میں موجود تھی, تو گفتگو بھی بڑی خوبصورت کرتے تھے. بلکہ وہ جب دیکھتے تھے اور دیکھتے ہوئے تھوڑا سا وہ سر ایسے کھجاتے تھے, ان کو دیکھ کے ان کے ایکسپریشن سے جو ہے نا, چہرے کے تاثرات سے جو ہے نا, وہ ہنسی کا ایک پہلو جو ہے وہ نکلتا تھا. چل کنکلوڈ کر لیں, میرا ٹائم. بھٹی صاحب کہیں گے تو بند کریں گے, جیسے بھی بند کرنا, بھٹی صاحب کہیں گے تو بند کریں گے. ہاں جی, ہمیں تو ہاں بولنے میں مزہ آ رہا ہے اور باتیں کرنے میں 3 منٹ ملے ہیں, اور دل چاہتا ہے کہ یہ جاری رہے. تو آخری بات یمن کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے؟ اپنا تو میرا کوئی خاص. بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں آپ؟ اب مجھے لگتا ہے کچھ نہیں بن سکتی کیونکہ وقت گزر گیا ہے, اور بڑی کوشش کی کچھ بننے کی, لیکن بس کامیابی نہیں ملی. لیکن آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا, اور گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. ہم نے بھی یمن کو ایک اور طرح سے دیکھا, اور واقعی کیونکہ اکثر لوگ تو صرف کتابوں سے دیکھتے ہیں نا, میں نے یمن کو اپنی آنکھوں سے اور دل سے دیکھا ہے. اور میں ہمیشہ یمن میں وہاں کے لوگوں سے اور ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا جنہوں نے یمن کو دیکھا. بالکل. اور میں ان کو کہتی تھی کہ آئی گرو ہیئر, جو بھی میں ہوں آج وہ میں یمن میں ہی بنی ہوں, کیونکہ میں بہت ینگ ایج میں پڑھائی کے بعد چلی گئی تھی, اور میں نے یمن کو بہت, وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے مجھے پاکستان سے پیار ہے, ایسے ہی مجھے یمن سے بھی پیار ہے. اور یمن کی جو سائڈ میں نے دیکھی ہے وہ کتابوں میں نہیں ملتی آپ کو, وہ انسانوں کے سے بات کرنے سے ملتی ہے, لوگوں سے ملنے سے ملتی ہے. اور میں واقعی مس بھی کرتی ہوں یمن کو. اور لیکن اب اپنے وطن سے اتنی محبت ہے کہ اب کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا. اور عرفان بھٹی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا. جی بالکل, کہ ہم یہ باتیں کر سکے. فرزانہ سید صاحبہ تھی جی, کرنل اشفاق صاحب تھے. سر میرپور یاد آندا ہے, دوبارہ جاؤ گے؟ سفر بڑا لمبا ہے. دے ور ویری نائس کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیج دی تھی, تو بڑی محبتیں ملی, بڑا پیار ملا. سندھ کے لوگ ہیں محبت کرنے والے جی, میں 3-4 سال رہا ہوں. بلکہ اس میں یہ ہوا کہ یہاں سے ایک عبید اللہ کہر ہیں رائٹر, جی جی, وہ صرف میرا تعارف کرانے کے لیے بائی روڈ یہاں سے گئے تھے, انہوں نے میرا تعارف وغیرہ کرایا.
تو انہوں نے اس کے علاوہ ایک اور یہ کام کیا کہ میں نے جب تقریر کرنی شروع کی تو وہ بڑے ٹیکنیکل آدمی ہیں، انہوں نے ایک سٹینڈ ان کے پاس تھا، وہ سٹینڈ کے اوپر لگا کے اپنا موبائل اور کیا، مجھے نہیں پتا تھا، وہ پتا چلا کہ وہ جیسے آپ کا پروگرام جاتا ہے کہ ڈائریکٹ نشر ہو رہا ہے فیس بک پہ، وہ پتا چلا کہ جی وہ پروگرام جو ہے نا، جو میری تقریر تھی وہ ڈائریکٹ فیس بک پہ جا رہی تھی، اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ وہیں رہ گئی۔ وہ پروگرام ختم کیا تو مجھے حیدرآباد سے اے پی پی کے ایک سینئر رپورٹر کا فون آیا، سندھی تھے، کہنے لگے سائیں یہ کیسے ہو گیا کہ آپ حیدرآباد سے گزر کے ادھر چلے گئے اور ہمیں آپ نے پوچھا نہیں؟ میں جانتے نہیں تھا کہ میرا فین یہاں پہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا بس آپ واپس آئیں تو ہم ادھر پریس کلب میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کو سمجھایا کہ یار دیکھو میرے پر ٹائم نہیں ہے، میں تو اب مجھے آپ کا پتہ نہیں تھا، اس لیے میرا جو یہ 4 دن کا پروگرام ہے اس میں ایوری منٹ از ٹائمڈ، تو میرے پر ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ادھر آتے ہیں میرپور خاص، اور آپ ہمارے ساتھ گاڑی میں آئے حیدرآباد، اور راستے میں وہاں آپ سے فیاض حاصل کریں۔ وہ بیچارے 2 سندھی تھے، وہ آئے اپنی گاڑی میں، مجھے وہاں سے میرپور خاص سے حیدرآباد لے گئے، اور بڑا انہوں نے اصرار کیا کہ کھانے کے لیے رک جائے، میں کہا نہیں ٹائم نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے گھر لے گئے، مجھے چائے پلا آپ لوگ کے، پھر انہوں نے وہ مجھے کہیں گے ہم آپ کو بس میں نہیں جانے دیں گے، بس تو بہت دیر سے جائے گی۔ انہوں نے مجھے ایک وہ رینٹ کار میں بٹھایا، اور اس کا کرایہ بھی انہوں نے خود ادا کیا۔ ان کا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، اور اس طرح سے پھر میں حیدرآباد سے کراچی آیا۔ جی ہاں، کیونکہ میٹھے لوگ ہیں نا۔ ہاں میٹھے لوگ۔ سلیری صاحب کوئی آخری شعر ہی سنا دیں اس محفل کا۔ یہ جب اچانک حملہ ہوتا ہے ہاں، میں اکثر آپ کو اچانک حملہ کرتا ہوں تاکہ جو ہے میں اس کے اوپر وہ دیکھیں، شاعر کا نام میں بتاؤں، منیر کا سنا دیں چلے۔ ہاں، منیر اس دیس پر آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، منیر اس دیس پر آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ۔ نظر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔